بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک حیات کا انتخاب کیسے کریں؟ شادی کے لیے ہم اکثر سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی، نوکری، خاندان، پیسہ۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک غلط شریک حیات آپ کی پوری زندگی کا سکون چھین سکتا ہے، تو پھر اصل سوال یہ ہے، شادی سے پہلے کن چیزوں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے؟ شادی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بعض اوقات شادی کے لیے ایسی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ مثلا خوبصورتی، دولت، عہدہ، سوشل سٹیٹس۔ اسلام ہمیں اس سے زیادہ گہری بنیاد دیتا ہے، دین اور اخلاق۔ اسلامی مصادر میں شریک حیات کے انتخاب میں دینداری اور اچھے اخلاق کو بنیادی معیار قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، صرف یہ دیکھ لینا کہ کوئی شخص مذہبی لباس پہنتا ہے یا مذہبی باتیں کرتا ہے کافی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، کیا وہ سچ بولتا ہے، کیا غصے میں زبان پر قابو رکھتا ہے، کیا اپنے سے کمزور انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کیا والدین کی عزت کرتا ہے، کیا وعدہ پورا کرتا ہے، کیا دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اصل کریکٹر کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوسری چیز ہے ذمہ داری۔ شادی صرف محبت کا نام نہیں، شادی ذمہ داری ہے۔ دونوں طرف سے حقوق ادا کرنے، مشکلات میں ساتھ دینے اور ایک دوسرے کے لیے سکون بننے کا نام ہے۔ تیسری چیز دینی کمپیٹیبلٹی۔ اگر ایک شخص دین کو زندگی کا مرکز سمجھتا ہو اور دوسرا دین کو غیر اہم سمجھتا ہو تو مستقبل میں بہت سے بنیادی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شادی سے پہلے یہ باتیں واضح کرنا ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں کیا سوچ ہے، حجاب اور حدود کے بارے میں کیا نظریہ ہے، بچوں کی دینی تربیت کیسے ہوگی، خاندان کے ساتھ تعلق کیسے رکھا جائے گا، مالی معاملات کیسے چلائے جائیں گے۔ یہ سوالات رومانس کو خراب نہیں کرتے بلکہ مستقبل کے مسائل کم کرتے ہیں۔ چوتھی چیز غصہ۔ کسی شخص کو خوشی کے وقت دیکھنا آسان ہے، اصل کریکٹر اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ غصے میں ہو۔ وہ کمزور انسان سے کیسے بات کرتا ہے، کیا وہ گالی دیتا ہے، کیا وہ دھمکی دیتا ہے، کیا وہ اپنی غلطی مان سکتا ہے۔ پانچویں چیز تحقیق۔ شادی سے پہلے صرف ایک شخص کی اپنی بات پر فیصلہ نہ کریں، اس کے کردار کے بارے میں قابل اعتماد لوگوں سے معلوم ضرور کریں اور ساتھ ہی اپنی طرف سے بھی انصاف کریں۔ ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، شریک حیات فرشتہ نہیں ہوتا۔ اصل مقصد ایک ایسا انسان تلاش کرنا ہے جس کے ساتھ دین، اخلاق، احترام اور زندگی کی بنیادی اقدار میں مناسب ہم آہنگی ہو۔ اور سب سے اہم، شادی سے پہلے استخارہ، دعا، مشورہ اور تحقیق سب کو اہمیت دیں۔ خوبصورتی اچھی چیز ہے، دولت بھی ضروریات پوری کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اگر اخلاق خراب ہوں تو یہی چیزیں سکون کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ لہذا شادی سے پہلے خود سے یہ سوال کریں، کیا یہ شخص میرے دین اور دنیا دونوں میں میرا مددگار بن سکتا ہے؟